نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرے پیارے ویورز، میں آج ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں آپ لوگوں کے لیے ایک ضعیف بزرگ کا واقعہ لے کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سعودی عربیہ میں اسلام کی بنیاد رکھنی شروع کری تو وہاں پر ایک بزرگ بڑھیا بھی رہا کرتی تھی جو کافر تھی اور جو اللہ کو نہ مان کر حبل کی عبادت کرتی تھی۔ جب اس کے کانوں میں یہ بات پہنچی تو اس کو بہت ملال ہوا کہ اب وہ میرا دین کھا جائے گا۔ وہ بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے دین سے پیچھا چھڑانے کی طرح طرح کی کوشش کرنے لگی۔ ایک دن وہ اٹھی اور حبل کے پاس پہنچی۔ حبل ایک بت تھا جس کی وہ ان دنوں میں عبادت کیا کرتے تھے۔ حبل کے پاس جا کر اس نے فریاد کی کہ محمد کو نعوذ باللہ من ذالک ختم کر دے، اور یہ ساری باتیں کر آ کر بڑی خوشی خوشی اپنے گھر آئی۔ کئی دنوں تک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی تکلیف نہ پہنچی تو اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی، اور اس نے طے کر لیا کہ وہ اب مکہ کو چھوڑ کر کہیں اور جائے گی۔ پھر اس نے اپنا سارا ساز و سامان پیک کیا اور باہر جا کر کھڑی ہو گئی، اس انتظار میں کہ کوئی غلام اسے مل جائے اور اس کا سارا سامان اپنے کندھے پر رکھ کر اسے یہاں سے لے چلے۔ کافی دیر ہو گئی لیکن اس کو کوئی بھی غلام نہیں ملا۔ اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ بڑھیا اپنے گھر کے باہر سامان لے کر کھڑی ہے، چہرے سے پریشان لگتی ہے۔ رحمت للعالمین اس کے پاس گئے اور عرض کیا کہ کیا ہوا، آپ کس وجہ سے پریشان ہیں اور کیوں گھر کے باہر اس طریقے سے کھڑی ہیں؟ بڑھیا ان کو پہچان نہ پائی کیونکہ وہ ابھی تک ان کو نام سے ہی جانتی تھی، چہرے سے نہیں جانتی تھی۔ بڑھیا نے عرض کہا کہ اگر تو نوکر ہے یعنی غلام ہے تو میرا یہ سامان لے کے چل، راستے میں ساری بات بتاؤں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سارا سامان اٹھا لیا اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ جب بڑھیا کافی دور نکل آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم نے وہ شہر کیوں چھوڑ دیا؟ بڑھیا نے کہا کہ میں تجھے اس لیے بتاتی ہوں کہ کیونکہ تو شکل سے بھولا بھالا نظر آتا ہے، یقین جان مکہ میں اب جھگڑا ہونے والا ہے، بہترائی اسی میں ہے کہ تو مکہ کو چھوڑ دے۔ محمد نام کا ایک آدمی ہے جو لوگوں کو ان کے دین سے محروم کر رہا ہے اور جادو سے اپنے دین میں لے کر آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بزرگ کی یہ ساری باتیں سننے جا رہے تھے۔ جب وہ اس کی منزل پر پہنچے تو اس کا سارا سامان وہاں پہ رکھا۔ بڑھیا نے کہا کہ تیری مزدوری کیا ہے، مجھے بتا دے، میں تیرا پیسہ ادا کر دیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کوئی کام ہے اماں جو میں تجھ سے اس کا پیسہ لوں؟ کوئی اور کام ہو تو مجھے بتائیو۔ بڑھیا نے کہا کہ تو شکل سے بہت ہی معصوم لگتا ہے، اپنا نام بتا، تیرا نام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ میں ہی وہ محمد ہوں جس کے بارے میں تو ابھی تک بیان کر رہی تھی۔ بڑھیا ان کو دیکھ کر بہت رنجیدہ ہو گئی اور رونے لگی اور کہنے لگی کہ ابھی تک میں نے تمہارے بارے میں جو کچھ بھی سنا وہ سراسر جھوٹ تھا، اب مجھ پر ایک مہربانی کر دو کہ مجھے بھی اپنے مذہب میں شامل کر لو اور مجھ پر رحم کرو اور ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بزرگ بڑھیا کو کلمہ پڑھوایا اور اسے اسلام میں شامل کرا۔ وہ بزرگ بڑھیا اسلام میں اس لیے شامل ہوئی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی قائل ہو گئی کہ وہ بزرگوں کے ساتھ کس طریقے سے نرمی سے بات کرتے ہیں، جبکہ وہ بزرگ بڑھیا پورے راستے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں کرتی ہوئی آ رہی تھی، پھر بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کو دیکھ کر قائل ہو گئی۔
اور اسلام قبول کر لیا، نہ کہ تلوار کی نوک پر، نہ دھمکیوں کی وجہ سے، نہ ڈرانے دھمکانے سے اس نے اسلام قبول کرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق دیکھ کر۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ اسی طریقے کی ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آتا رہوں۔